السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فهو منهم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس سال سے ہوتا ہے، اس مہینے سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام کے اندر، اسلامی کیلنڈر کے اندر 12 مہینے ہیں اور یہ 12 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد سے ہی نہیں، بلکہ اس سے پہلے سے، زمانہ جاہلیت سے، بلکہ جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے تبھی سے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یعنی کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی 12 ہے، اور اس دن سے 12 ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جن کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ان 4 مہینوں میں حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ. اس کے پیچھے علماء نے ایک اور وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کیوں ہیں. دراصل عربوں کے نزدیک ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے وہ ہیں جس میں عرب زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں میں حج کیا کرتے تھے. جس طرح سے آج ساری دنیا سے مسلمان سمٹ کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے حج کرنے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ بیت اللہ کا حج ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور ساری دنیا سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے ایسے ہی جایا کرتے تھے. تو یہ جو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے ہیں، یہ 3 مہینے وہ ہیں جس میں حاجیوں کے قافلے جاتے تھے، حج کرتے تھے اور پھر واپس اپنے گھروں کو لوٹتے تھے. یہ ساری دنیا سے لوگوں کے حج کرنے کا ایک سیزن ہوتا تھا، ایک وقت ہوتا تھا. عربوں کی تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے کئی بار وضاحت کے ساتھ رکھ چکا ہوں کہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ پاٹ کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قافلوں کو لوٹنا، یہی ان کا کام ہوا کرتا تھا. عربوں کی ساری زندگی اسی میں تھی، یہ گٹی تھی، لوگوں کو لوٹنا، چوری وغیرہ کرنا. اب یہ جو 3 حرمت والے مہینے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس میں یہ لوگ بیٹھ جاتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے اور لوٹ پاٹ نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا اس میں ساری دنیا سے حاجی آرام سے جاتے تھے، حج کر کے واپس لوٹ جاتے تھے. کوئی تکلیف کسی کو، کوئی دقت کسی کو، پریشانی نہیں ہوتی تھی. اچھا، پھر یہ رجب کا مہینہ کیوں ہے؟ اس میں تو حج کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رجب کا مہینہ انہوں نے عمرہ کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیا تھا. یہ 3 مہینے تو حج کرنے والوں کے لیے ہوتا تھا، اور رجب کا مہینہ چھوڑ دیتے کہ بھائی سال میں کوئی عمرہ کرنا چاہے تو وہ اس مہینے میں عمرہ کر لے، اس میں بھی ہم کسی کو نہیں ستائیں گے. باقی 8 مہینے وہ لوگوں کو پکڑتے تھے اور لوٹ پاٹ کرتے تھے.
بہرحال تو 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شروع سے ہیں اور 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہ اسلام سے پہلے ہیں۔ اچھا جی، محرم کا مہینہ جو سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں بھی ہے، سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس کے اندر بھی ایک بات اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو اور بڑی فضیلت دی ہے۔ ایک تو محرم کا مہینہ سارے مہینوں میں حرمت والا، اور اوپر سے اس محرم کے اندر جو 10ویں تاریخ ہے وہ کافی اسپیشل ہے۔ اب یہاں اگر کوئی سوال پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کو کیوں فضیلت دی ہے یا محرم کی 10ویں تاریخ کو کیوں فضیلت دی ہے، تو اس کا جواب میں اور آپ نہیں جانتے، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے تو پھر لوگ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، نمازیں 5 ہی کیوں ہیں، اور اگر 5 ہے تو انہی وقتوں میں کیوں ہیں، روزے رمضان کے ہی کیوں ہیں؟ ان باتوں کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لوگوں کو علم جو ہے وہ بہت کم دیا ہے۔ ہر چیز کا لاجک سمجھنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کسی زبردست عالم نے لکھا ہے کہ اگر ہر بات ہماری عقل میں آ جائے اور پھر ہم اس پر ایمان لائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیب پر ایمان نہیں لائے، ہم اپنی عقل پر ایمان لائے۔ عقل میں آ رہی ہے تو ایمان لا رہے ہیں، عقل میں نہیں آ رہی ہے تو ایمان نہیں لا رہا ہے، تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہوا بلکہ یہ ایمان بالعقل ہو گیا۔ اور ایمان کہتے ہی اسے کہ جو انسان چھپی ہوئی چیزوں کو، یعنی کہ جو چیزیں انسان سے چھپی ہوئی ہوں، جو انسان کو نظر نہ آ رہی ہوں، سمجھ میں بھی نہ آ رہی ہوں، اللہ، جنت، جہنم، آخرت، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہمارے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے کر دیے، اور ان 4 میں سے ایک جو اس میں محرم کی 10ویں تاریخ ہے اس کو بھی فضیلت دی۔ اس 10ویں تاریخ کی فضیلت کے تعلق سے روایتیں بہت ملتی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں۔ جیسے کہ یہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو پہاڑ پر ٹکی تو وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو اتارا تو وہ 10ویں تاریخ تھی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو وہ 10ویں تاریخ تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو بچایا تو یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور کچھ باتوں کو علماء نے رد کر دیا ہے۔ بہرحال لیکن 10ویں تاریخ محرم کی یہ فضیلتوں سے خالی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو مدینے میں ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول پہنچے تو وہاں پر یہودی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، معلوم کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے، اس کے غم اور افسوس سے نجات دی تھی، لہذا اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں تمہارے مطابق، لہذا ہم اس دن روزہ رکھیں گے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس دن تم بھی روزہ رکھو، اور ساتھ میں اللہ کے رسول نے اس بات کا اظہار فرمایا، آپ نے تمنا ظاہر فرمائی اپنی، آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھوں گا، یا تو 9 تاریخ کا روزہ 10ویں کے ساتھ، یا 11 تاریخ کا روزہ 10ویں کے ساتھ، 9 10 یا 10 11۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس کی نوبت نہیں آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے پہلے وصال فرما گئے۔ آپ کی اس تمنا کو آپ کی امت نے پورا فرمایا، اور آج تک یہ امت 2 روزے لگاتار رکھتی چلی آئی۔ اچھا، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ایک بات یہاں آپ سے کہوں کہ یہودی اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر رہے تھے، حالانکہ وہ اپنی نسبت میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، اور ہم مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہم اپنی نسبت میں سچے ہیں۔ تو جب ہماری نسبت ان کی طرف ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا روزہ رکھو لیکن 2 روزے رکھو، یہودیوں سے مشابہت سے بچو، ان کی طرح روزہ مت رکھو، یہ 1 روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں تم کتنے روزے رکھنا؟ 2 روزے رکھنا۔ اب آپ بتائیں کہ سملیرٹی جو ہو رہی تھی
مشابہت جو ہو رہی تھی کسی ناجائز کام میں ہو رہی تھی. اور روزہ رکھنا تو اچھی چیز ہے نا، عبادت والی بات ہے. دنیا کے ہر مذہب میں روزے کا کانسیپٹ موجود ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ کوئی بھی مذہب ہو، زمینی یا آسمانی، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب میں روزہ رکھنے کی عبادت کا تصور آج بھی ملتا ہے. تو روزہ تو ایک اچھی چیز ہے، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ رکھتے ہیں، عبادت کو، اس کو عبادت سمجھتے ہیں، تھوڑی دیر بھوکا رہنے کو، تھوڑی دیر کھانا پینا چھوڑنے کو. تو عبادت کے اندر جائز کام کے اندر مشابہت ہو رہی تھی، اس کو بھی چھوڑ دیا. اور جس وجہ سے مشابہت ہو رہی تھی وہ بھی سچی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. تاریخ میں اس کے ثبوت ملتے ہیں، یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں. واقعہ ایک ہی ہے اور واقعہ ہے بھی سچا، اور مشابہت بھی جائز کام میں ہو رہی تھی. اس کے باوجود مشابہت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچایا. روزہ رکھنے میں مشابہت تھی نا، ناچ گانے میں تو نہیں ہو رہی تھی نا. جب جائز کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہودیوں کی مشابہت سے بچا رہے ہیں تو پھر یہ امت کیسے ناجائز کاموں میں ان سے مشابہت کر رہی ہے؟ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ناجائز کاموں کے اندر ان لوگوں کی اتباع کرے، ان کے پیچھے چلیں، اور جیسے یہ کرتے ہیں ہو بہو ویسے ہم بھی کریں، تو بتائیے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دو قاصد آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مشابہت میں بنیادی چیزیں یہی، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہماری داڑھی، یہی چیزیں آتی ہیں. تو دو قاصد آئے اور دونوں کافر تھے، اور جس بادشاہ نے ان کو بھیجا تھا وہ بادشاہ بھی کافر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چہروں کو دیکھا تو ان سے منہ پھیر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں یہ چہرے بنانے کا جو ہے طریقہ بتایا؟ کس نے کہا تم سے کہ تم ایسے چہرے بناؤ؟ حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا. تو آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہودیوں جیسے چہرے بنائیں، عیسائیوں جیسے چہرے بنائیں؟ ہاں یہ تو ہے. دیکھیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یوں کہیں کہ بھئی یہ مولوی بڑی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں اور ان کی سوئی ہر وقت ایک ہی چیز پر اٹکی رہتی ہے. بہت سارے لوگ ہم سے زبانی بھی ناراض ہو جائیں، بہت سارے لوگ زبانی ناراض نہ ہو، دل میں ناراض ہو جائیں، لیکن یہ ایک منصب ہے، ہمیں یہ بات کہنی پڑے گی، ہمیں یہ بات بتانی پڑے گی آپ کہ اپنی داڑھیوں کو مونڈنا اور یہودیوں جیسے چہرے بنانا یہ بڑا غلط ہے. آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے یوں کہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ تم نے یہ چہرے کیوں بنائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا مولویوں. اس دن آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں تھا اس نے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو یہ بات بتائیں، تاکہ اب پتہ نہیں کسی کو آج کا دن ہے کل کا ہوگا نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی لے سکتے ہیں اس بات کی؟ آج کا سورج ڈوبے گا نہیں ڈوبے گا ہماری زندگی میں، یا ہماری زندگی کا سورج ڈوب جائے گا؟ تو لہٰذا اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے ہر انسان کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں. مشابہت سے بچایا کہ دو روزے رکھو، ایک روزہ نہ رکھو. جائز کام کے اندر مشابہت سے بچایا، ناجائز کام کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں جب تم روزہ رکھا کرو تو تم سحری کھایا کرو. سحری کھانے کا حکم دیا گیا نا. آپ مجھے بتائیں کہ سحری کھانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تم سحری اس لیے کھاؤ تاکہ تم میں طاقت آئے گی، یا یہ نہیں کہا کہ تم سحری اس لیے کھاؤ تاکہ تمہیں بھوک کم لگے روزے میں. آپ نے فرمایا یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھتے ہو، لیکن تم سحری کھا کے روزہ رکھو کیونکہ یہ لوگ سحری نہیں کھاتے، ان کی مخالفت کرو. اسی لیے اسلام کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ سحری کا بھی تصور ہے. یہ سحری کا تصور اس لیے نہیں ہے تاکہ تہجد کی نماز مل جائے، یہ سحری کا تصور اس لیے نہیں ہے تاکہ سارا دن کھٹے ٹکارے آتے رہیں. یہ سحری اس لیے ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے مشابہت کے اندر بچایا جائے. دیکھیں آپ علماء کو دیکھتے ہوں گے، عالموں کو دیکھتے ہوں گے، ان کے کپڑے وغیرہ عالموں کے دیکھتے ہوں گے، آپ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے ہیں، کرتا پاجامہ وغیرہ، لمبا کرتا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے یہودیوں کے لباس دیکھے تو مدینے کے یہودیوں کے جو لباس تھے وہ ٹائٹ ہوتے تھے، چست، جسم کو تنگ ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ مشابہت ان کی لباس میں بھی ان سے مخالفت کرو، ان کے جیسا لباس نہ پہنا کرو. اگرچہ آپ کی یہ پینٹ شرٹ وغیرہ جائز تو ہے، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا، لیکن اس کے اندر بھی ایک خرابی یہی ہے کہ یہ بھی چست ہوتے ہیں، جسم کی بناوٹ بعض مرتبہ اس میں نمایاں نظر آتی ہے، اسی لیے چست لباس پہننے سے منع کیا جاتا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک بات وہ یاد رکھنے کی ہے کہ 10 محرم الحرام
میرے خیال سے یہ اگلے جمعے کو پڑے گا. 10 محرم الحرام ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا. اور روایت کے اندر آتے ہیں کہ 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن ہو تو قیامت اسی دن آئے گی. اب آپ لوگ ڈرنا مت کہ اگلے ہفتے قیامت آ جائے گی کیونکہ ابھی دجال نہیں آیا، عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے. قیامت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں جو ابھی پوری ہونی باقی ہیں. کبھی پتہ چلا کہ سارے ایک ہفتے سے پہلے مولوی ملا بن گئے. اچھی باتیں بن جائیں تو، لیکن یہ غلط فہمی نہ پھیلائے کہ بھائی 10 تاریخ محرم اور جمعے کا دن ہوگا تو قیامت آ جائے گی. اور واٹس ایپ کے اوپر اس قسم کے میسج سے اتنا پریشان ہوں میں، اللہ جانتا ہے. ہمارے یہاں لوگ اس قسم کے میسج بڑے وائرل کرتے ہیں جن کا سر نہ پیر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 10 محرم الحرام کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور میں انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی پر بات کروں گا. لیکن جیسے ایک فضیلت اس کی یہ ملتی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اور ایک روزہ اس کے ساتھ ملا کر رکھا جائے، وہیں اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ملتی ہے کہ اس دن لوگوں کو چاہیے، ضعیف حدیث ہے، کوئی بہت زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ان معاملات میں ضعیف احادیث پر عمل کرنے کی اجازت ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کریں. کون سی حدیث؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر رزق کو وسیع کر دیتا ہے، دسترخوان کو بڑھا دیتا ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اچھی پکاتا ہے، رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کا دسترخوان جو ہے وہ وسیع فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں سارا سال برکت ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کو یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے 10 محرم الحرام کو جو ہے کھانے وغیرہ کا ذرا اچھا انتظام کیا کرو، کچھ اچھا پکایا کرو. لیکن 10 محرم الحرام کو کچھ اچھا پکانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک خاص قسم کا کھانا پکاؤ، یعنی کہ حلیم ہی پکاؤ یا کھچڑا ہی پکاؤ. یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ خاص آئٹم بنا کر کے اور اسی کو ضروری سمجھو، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جب کھانا اپنے بچے کا ولیمہ کرتے ہو اور مہمانوں کو بلاتے ہو، کیا کھلاتے ہو؟ کیا کھلاتے ہو؟ زردہ کھلاتے ہو، بریانی کھلاتے ہو، قورمہ کھلاتے ہو، یہی کرتے ہو نا. تو اس دن کھچڑا کیوں پکاؤ گے؟ اس دن بھی یہی ساری چیزیں کھلاؤ جو آدمی اپنی بچے کی بارات ولیمے میں یہ چیزیں کھلانا پسند کرتا ہے. تو آدمی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو بھی یہی چیزیں کھلائے پلائے. اچھا، مجھ سے ایک شخص نے سوال پوچھا تھا، اور سوال بھی اچھا اس لیے میں رکھ دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. سوال یہ کیا تھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ایک روایت میں روزہ رکھنے کا کہا گیا ہے اور دوسری روایت میں اچھی اچھی چیزیں پکا کر کھلانے کو کہا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی روزہ بھی رکھے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ روزے سے اور کھانا بھی اچھا کھائے پکائے؟ تو علماء نے تطبیق یہ کی ہے کہ اس دن روزہ رکھ لو اور افطاری میں جو ہے اچھا انتظام کر لو. روزہ رکھ لو اور افطاری وغیرہ کے اندر جو دسترخوان ہوتا ہے اس کو ذرا وسیع کر لو. دوسری بات یہ، تقریباً وقت ہو گیا، میں اپنی بات چھوٹی سی رکھتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. دیکھو، یہ جو محرم کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ ہمارے ہیروز تھے صحابہ کرام. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 سالوں سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچ میں کچھ جمعے میں بیان نہیں ہوئے، لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے میں صحابہ کرام کی سیرت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر اچھی خاصی بات کر چکا ہوں. میں نے یہاں پر بیٹھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتایا، حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ بتایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتایا. یہ وہ لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ میں نے بتایا، تفصیلات ان کی پوری بتائی. یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ہیرو تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور قریب کے رشتے تھے. اور ہمارے جو ہے انہی مہینوں کے اندر ذی الحجہ میں یا محرم میں ان کو اکثر کو شہید کیا گیا. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ابھی 2-3 جمعے پہلے میں نے ان کی سیرت بیان کی اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کیوں کیا؟ 18 ذی الحجہ جو بھی پچھلے مہینے گئی ہے اس دن ان کو شہید کیا گیا. 40 دن ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا، کھانا اور پینا بند کر دیا گیا اور اس کے بعد بڑی ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 2 دن پہلے 1 محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کیے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام کو ان کو کربلا کے میدان میں بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا. میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے کو ان کی سیرت پر، ان کی شہادت پر تھوڑی سی بات کروں. لیکن یہ جو سیرتیں ہیں، یہ جو شہادتیں ہیں، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے قصے اور کہانیاں ہو جائیں اور ہم آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے قصے سنائیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اسٹوری کی طرح، کہانی کی طرح کوئی باتیں سنیں، بلکہ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم اس سے عبرت لیں کہ ہمیں اس سے ملتا کیا ہے، ہمیں اس سے سیکھنا کیا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا کیا چاہیے. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے بچوں کو ان اصحاب کی سیرتوں کو تو کیا پتہ، شہادتوں کو تو کیا پتہ، ہمارے بچوں کو ان کے نام تک سے واقفیت نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ گراوٹ کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام نہیں پتہ، ہمارے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام نہیں پتہ. کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ گراوٹ آ گئی، اتنی زیادہ گراوٹ آ گئی؟ یہاں پر آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں سے، میں سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں
دیکھو بہت دھیان سے سننا، میرا بس چلے تو میں کھڑے ہو کے یہ بات کہوں ابھی، میرا بس چلے میں بھی کھڑا ہو جاؤں اس بات کو کہنے کے لیے تاکہ آپ لوگ توجہ سے سنیں. کیا میں 2-4 سال سے یہ اعلان نہیں کر رہا کہ آپ لوگ ہفتے میں 1 یا 2 دن فارغ کر کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کر کے مجھے دیا کرو تاکہ بیسک لیول پر ہماری اردو، ہمارا قرآن، ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری یہ ہم لوگ سیکھ لیں. کیا میں اس بات کا اعلان نہیں کر رہا ہوں؟ کر رہا ہوں نا. آپ لوگ کان کیوں نہیں دھرتے؟ آپ لوگ اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ پچھلے ابھی رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن لگ گیا، اس لاک ڈاؤن سے پہلے جب میں نے اعلان کیا تو بڑا اچھا رسپانس آیا، لیکن رسپانس وزیر آباد سے آیا 3 نمبر گلی سے آیا. 10 نمبر کے لوگوں کے اندر غیرت ہی نہیں. آپ لوگوں کو شاید افسوس لگے میری اس بات کو، لیکن ہمارے یہاں پر توجہ نہیں ہے اس بات کی. وزیر آباد سے کم 80-85 لوگوں کے جو ہے فون کال میسج آئے کہ ہم داخلہ لینا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. میں ان کو پڑھاؤں کیسے؟ اور وہ یہاں آئے کیسے؟ 3 نمبر کے لوگوں نے بھی کہا، لیکن پھر لاک ڈاؤن لگ گیا. لیکن ہمارے یہاں پر مجھ سے شاید 1 یا 2 بندوں کے علاوہ کسی نے بھی نہیں اس بات کو کہا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے اندر جذبہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کبھی آپ سے کہ میں فیس لوں گا یا آپ کو کچھ پیسہ خرچ کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں. آپ میں ہفتے میں 2 دن بھی 15 منٹ 2 دن دینے کے لیے تیار نہیں. آپ لوگوں کو اس پر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی بیسک معلومات، اپنی بیسک معلومات اس کو درست کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ لوگ کون تھے، کیا تھے، اور ان کے احسانات کیا ہیں ہمارے اوپر. کیا اپنے آپ کو مٹا کر بھی ان کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی شہادتوں کو یاد کر کے ہم افسوس کریں، ماتم کریں، روئیں، گال پیٹیں، تعزیے نکالیں، سینہ پیٹیں. اسلام نے ان ساری باتوں سے انسان کو روکا ہے. سوگ کرنے کا بھی اور ماتم کرنے کا بھی، اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے. لیکن سوگ منانے کا بھی یہ ان 3 دنوں کے اندر بھی یہ نہ کرو کہ اپنے گریبان پھاڑو، اپنے چہروں پر تماچے مارو، اپنے بال نوچو، اپنے جو ہے ناخونوں سے اپنے چہرے کو نوچ لو یا چلا کر کے رو. اس طریقے سے کرنے سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آپ کے علماء نے لکھا کہ آپ کے 2 بیٹے تھے، بعض نے لکھا 4 بیٹے تھے، بعض نے 3 بھی لکھے. آپ کے 3 بیٹوں میں ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو 3 سال کے ہوئے. اللہ کے رسول کے ایک بیٹے ابراہیم نام کے، حضرت ماریہ قبطی سے پیدا ہوئے تھے. 3 سال کے ہوئے تو انتقال ہو گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ سیرت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے 3 سال کے بیٹے ابراہیم کو قبر میں رکھا تو اس وقت اللہ کے رسول رو رہے تھے، آواز نہیں تھی، آنکھ میں آنسو تھے. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں، بس اتنا فرمایا. اور ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ جب کوئی رویا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے یہاں تو بعض جگہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے، کوئی اونچے درجے کا سمجھا جاتا ہے، تو رونا اس کا حق سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو فلاں کو جا کے رو، اپنی عورتوں سے کہتے ہیں. اور پرانی دلی کے اندر تو یہ منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ باقاعدہ کہیں کوئی مر گیا اور آس پاس کے جو پڑوس کی عورتیں وہ آ کر کے روتی ہیں، اور وہ راستے میں بڑے خوش و خرم جو ہے آ رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے. اور جب اس گھر کے اندر انٹری ہوتی ہے تو اب وہاں پر ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے رونے کا، وہاں خوب روتی ہیں، چلا کے روتی ہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے برقعے سنبھالیں اور واپس پھر وہی ہنستی کھیلتی ہوئی باتیں کرتی ہوئی جاتی ہیں. یہ جو رونا ہے یہ کون سا رونا ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے عورتوں. میں ایک سوال کا جواب دیتے رہ گیا تھا ابھی 2-3 جمعے پہلے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا کیسا ہے. کبھی تفصیل سے اس کا جواب دوں گا، آج اس پر بات کرنے کا بہرحال موقع نہیں ہے. لیکن آج ہمارے یہاں پر عورتوں کے اندر تعلیم نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں جمعے میں تو آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں. خواتین کا کوئی معاملہ ہی نہیں. 2-4 کچھ گھر آپ کو مل جائیں گے جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، لیکن وہاں تعلیم بھی ایک محدود دائرے میں ہوتی ہے، فضائل اعمالیہ منتخباتی، اس سے باہر کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. معاشرت، معاملات، ازدواجی زندگی، نکاح، طلاق، لینا دینا، میراث، یہ سارے ٹاپکس ایسے ہیں جس میں عورتوں کو کوئی معاملہ ہی پتہ ہی نہیں کچھ. اور وہ بھی 80-85 عورتیں مشکل سے، پورے محلے کے اندر ہزاروں عورتوں میں سے صرف گنی چنی کچھ عورتیں جن کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. آج کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عورتوں تک ہم اپنے دین کی تمام باتوں کو پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں. اس کے لیے کیا مراحل ہیں اور کیا اسباب ہونے چاہیے، اس کے اوپر بات پھر کبھی ہوگی. لیکن انشاءاللہ ہماری عورتوں کو ہم یہ مسائل بتائیں گے نا، تاکہ یہ چیزیں ہماری عورتوں کے اندر سے ختم ہو. رونا پیٹنا، چیخنا چلانا اور افسوس کرنا، ماتم کرنا، یہ سب چیزیں عام طور سے عورتوں کے اندر زیادہ ہیں، اس لیے ان کو بتانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے بات پھر اگلے جمعے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.